روزانہ ایسے اسلامک واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ کیا آپ نے کبھی سنا ہے کہ جنگ کے بیچ بھی انسانیت کیسے زندہ رہتی ہے؟ صلاح الدین ایوبی نے دکھایا تھا کہ تلوار صرف لڑائی کے لیے نہیں بلکہ انصاف اور رحمت کے لیے بھی ہوتی ہے۔ آج ہم بتائیں گے اس واقعے کی داستان جس نے پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ سن 1187 کے آس پاس کا دور تھا، اسلامی دنیا کے لیے بے حد نازک وقت۔ بیت المقدس پر صلیبی قبضہ کر چکے تھے، ظلم اور وحشی پن کا ایسا ننگا ناچ ہو رہا تھا کہ ہر دل دہل اٹھتا۔ مسجدوں میں گھوڑے باندھ دیے گئے تھے، اذان کی جگہ چرچ کی گھنٹیاں بج رہی تھیں، اسلام کی روح کانپ اٹھی تھی۔ اور تب اللہ نے امت کو ایک ایسا رہنما دیا جس کی تلوار میں بھی رحمت تھی اور راج میں بھی انصاف۔ نام تھا صلاح الدین ایوبی۔ صلاح الدین کوئی عام فوجی لیڈر نہیں تھا، وہ اللہ کا بندہ تھا جو ہر کام سے پہلے نفس کو مارتا اور ہر فیصلے میں قرآن اور سنت کو دیکھتا۔ اس کے راج میں غیر مسلم بھی خود کو محفوظ سمجھتے۔ وہ اتنا حسین میل تھا طاقت اور اخلاص کا کہ دشمن بھی اس کی تعریف کرتے نہ تھکتے۔ اصلی کہانی اس وقت کی ہے جب صلاح الدین نے بیت المقدس فتح کیا۔ ایک لمبے اور مشکل جہاد کے بعد جب اسلامی لشکر نے یروشلم کی دیواریں توڑی تو اندر عیسائی حکمرانوں اور ان کی فوج میں خلبلی مچ گئی۔ لیکن مسلمان فوج کے آنے سے وہاں کے عام لوگ ڈرنے لگے۔ انہیں اندیشہ تھا کہ مسلمان اب وہی کریں گے جو پہلے صلیبیوں نے کیا تھا، قتل عام، بلاత్కాر، لوٹ اور ظلم۔ مگر نہیں، صلاح الدین نے دنیا کو دکھا دیا کہ اسلام کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ شہر میں داخل ہوتے ہی سب سے پہلا حکم یہ دیا گیا کہ کوئی بھی غیر مسلم عورت، بچہ یا بوڑھا نقصان نہ پائے۔ ہر دروازے پر مسلم سپاہی تعینات کر دیے گئے تاکہ غیر مسلموں کو سرکشا دی جا سکے۔ اور پھر ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے انسانیت کو نئی پریبھاشا دے دی۔ صلیبی لیڈر رینالڈ آف سیتیلا کی ایک بہن جو بہت خوبصورت عورت تھی، وہ بھی عام قیدیوں کے ساتھ صلاح الدین کی قید میں آ گئی۔ رینالڈ وہ بدبخت تھا جس نے حج کے قافلوں پر حملہ کیا تھا اور مسلمان عورتوں کے ساتھ وحشیانہ سلوک کیا تھا۔ صلاح الدین نے اسے جنگ کے بعد اپنے ہاتھوں سے قتل کیا تھا۔ اس کی بہن اب ایک قیدی کے طور پر سامنے کھڑی تھی، روتی کانپتی اور خدا سے رحمت کی بھیک مانگتی۔ صلاح الدین کے سپہ سالاروں نے کہا، یا امیر، یہ اسی رینالڈ کی بہن ہے جس نے حجاج کو لوٹا تھا اور رسول اللہ کی توہین کی تھی۔ آپ اس کے ساتھ جیسا چاہیں سلوک کریں۔ لیکن صلاح الدین نے سر جھکا کر کہا، رینالڈ نے اللہ کے حضور جواب دینا ہے، لیکن یہ عورت کسی کی بہن ہے اور اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ عورت کی عزت کو کبھی پامال نہ کیا جائے۔ اور پھر سب نے دیکھا صلاح الدین ایوبی خود اٹھا اور اس عورت کے لیے پردے کا انتظام کرایا، اسے نرم لفظوں میں تسلی دی اور حکم دیا کہ اسے کسی نقصان سے محفوظ رکھا جائے۔ صلاح الدین نے اپنے افسروں سے کہا، ہم اسلام کے سپاہی ہیں، نہ کہ بدلے کی آگ میں جلتے درندے۔ اس عورت کو کھانا، کپڑے اور ایک کمرہ دیا گیا۔ جب وہ اپنے ملک واپس جانا چاہی تو سلطنت کی طرف سے اس کی حفاظت کا انتظام بھی صلاح الدین نے خود کیا۔ اتنا ہی نہیں، یورپ میں جب یہ خبر پہنچی تو وہاں کے اخباروں اور تاریخ دانوں نے لکھا کہ اگر کہیں آج بھی آدمیت باقی ہے تو وہ صلاح الدین کے دل میں ہے۔ ایک اور واقعہ مشہور ہے، ایک مسیحی بچہ غلطی سے مسلم کیمپ میں بھٹک گیا تھا۔ اس بچے کی ماں پاگلوں کی طرح روتی ہوئی صلاح الدین کے تمبو تک آ گئی۔ اس نے کہا، مجھے میرا بچہ لوٹا دو، میں ایک ماں ہوں، مسیحی ہوں لیکن ماں ہوں۔ صلاح الدین کی آنکھیں بھر آئیں۔ اس نے فوراً حکم دیا، اگر بچہ اس کیمپ میں ہے تو ابھی اس عورت کو سونپا جائے۔ بچہ جب ملا اور ماں کی گود میں آیا تو صلاح الدین نے اپنا قیمتی ہار اس بچے کو تحفے میں دیا اور کہا، ہم جنگ کرتے ہیں ظلم مٹانے کے لیے، ماؤں کی گودیں اجاڑنے کے لیے نہیں۔ صلاح الدین نے کبھی کسی قیدی عورت کے ساتھ برا سلوک نہیں ہونے دیا۔ جب صلیبیوں نے بیت المقدس چھوڑا تو صلاح الدین نے انہیں وقت دیا کہ وہ اپنے پریوار کے ساتھ شہر چھوڑ دیں۔ جو لوگ مفلس تھے انہیں مفت میں جانے دیا۔ یہ سب دیکھ کر بہت سے عیسائی فوجی اسلام سے متاثر ہوئے۔ ایک یورپی تاریخ نگار بیلین آف ایبلین نے لکھا، جب ہم نے دیکھا کہ صلاح الدین ایوبی ہمارے بچوں کو کھانا دے رہا ہے، ہماری عورتوں کو پردہ اور عزت دے رہا ہے، تب ہمیں سمجھ آیا کہ اسلام کسے کہتے ہیں۔
صلاح الدین نے جس وقت بیت المقدس میں اذان بلند کرائی اس وقت آنکھوں میں آنسو تھے، لیکن زبان پر شکر تھا۔ وہ جانتا تھا کہ جنگ جیتنا آسان ہے لیکن دلوں کو جیتنا اصل فتح ہے۔ صلاح الدین کی یہ رحم دل فطرت ہی تھی کہ جب وہ بیمار پڑا تو اس کے خزانے میں صرف 47 درہم باقی تھے۔ اس نے کہا انہیں غریبوں میں بانٹ دو۔ اس نے کوئی محل نہیں چھوڑا، کوئی خزانہ نہیں چھوڑا، صرف اپنا کردار چھوڑا جو صدیوں سے انسانیت کو راہ دکھا رہا ہے۔ آج جب ہم اسلام کو لے کر دہشت گردی سے جوڑا جاتا دیکھتے ہیں تو صلاح الدین ایوبی جیسی شخصیت ہمیں یاد دلاتی ہے کہ اسلام کی اصل تصویر رحمت، انصاف اور عزت ہے۔ صلاح الدین نے تلوار بھی چلائی لیکن ظلم کے خلاف، اور جب موقع ملا تو اسی تلوار کے سائے میں دشمنوں کو بھی عزت دی۔ یہی صلاح الدین کی اصلی طاقت تھی، اس کی رحمت، اس کا اخلاص اور اس کا ڈر صرف اللہ سے۔ صلاح الدین ایوبی کا یہ عمل ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اصلی طاقت صرف تلوار میں نہیں، انصاف اور رحم دل میں ہوتی ہے۔ ایسے واقعات اسلام کی حقیقت کو بیان کرتے ہیں، عزت، انسانیت اور عدل۔ دوستوں، اگر آپ کو یہ سچا واقعہ پسند آیا ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو شیئر کریں اور اپنے الفاظ میں دعاؤں سے نوازیں۔ ملتے ہیں اگلے واقعے میں، تب تک کے لیے سلام اور دعاؤں کے ساتھ اللہ حافظ۔